اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ تمام سینئر دوستوں کا جنہوں نے اپنے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ دل کی بات ہم سب سے کی، اور وہ دل کی بات میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی سب سے پہلے کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم اپنے گھر میں اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ جو دل کی بات ٹھیک ہوتی ہے تو وہ آنے والے دنوں میں ایک رائے عامہ کا باعث بنتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی بڑی موومنٹس ہیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے انقلاب ہیں، دنیا میں جتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری کمروں میں سے نکلتی ہیں اور وہ دنیا پہ پھیل جاتی ہیں۔ وہ بھلے فرانس کا انقلاب ہو، وہ بھلے پاکستان کا بننا ہو، وہ بھلے ایران کا انقلاب ہو، یا کسی بھی ہم انقلاب کی بات کریں، تعداد میں کم ہونا معنی نہیں رکھتا، لیکن اس پرپز کے لیے پاورفل ہونا یا اس پرپز کے لیے، اس مقصد کے لیے بھرپور کوشش نہ کرنا ضرور معنی رکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمام دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری ایک سوچ، جو ہم آلریڈی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کو ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں، کشمیر کو ہم اٹوٹ انگ کہتے ہیں، کشمیر کو ہم شہرک کہتے ہیں، لیکن انسان جب ریگولرلی کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تو ایک وقت کے بعد اس کو وہ چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوست نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس کو ایون سلیبس کے طور پہ، اس کو ایون ڈسکشنز میں، اگر ہم اپنے یونیورسٹی دور کی بات کرتے ہیں، یا میرے عمر کے جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، جس وقت ہم یونیورسٹیز میں ہوتے تھے تو یونیورسٹیز مکمل نہیں ہوتی تھی کشمیر کاز کے بغیر۔ وہ اسٹوڈنٹ یونینز، وہ اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھتے تھے، جو آتے جاتے تھے، وہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا جب تک ہم کشمیر کاز کی بات نہیں کرتے تھے۔ مگر ایک بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہ 70 سال پہلے ہم نے کشمیر کھویا، 50 سال پہلے ہم نے اپنے ہی ایک ملک کا حصہ کھو دیا اور بنگلہ دیش بن گیا، اور آج کی تاریخ میں ہمارے بلوچستان کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی، یہ چاہے کشمیر کاز کی ہم بات کریں، بھلے ہم بلوچستان کی بات کریں، بھلے جو اتنا بڑا سانحہ ہم نے بھگتا، اتنی قربانیوں کے بعد آپ نے ایک چیز حاصل کی، اور وہ ایک چیز حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم کا بازو کٹوا دیا، اور ہم نے بڑے تسلی سے، تشفی سے ہم نے 70s کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری، اور آج تک ہمیں اس بات پہ افسوس نہیں ہوتا، ماں سوائے اس تاریخ کے جس دن سکوت ڈھاکہ ہوا، اس دن ہم چند اجلاس کر کے، چند باتیں کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حصہ ہم سے الگ ہو گیا۔ آج اگر وہ مودی یا انڈینز لابی اگر یہ بات کرتی ہیں کہ یہ جی بھارت کا حصہ تھا اور یہ ہم سے الگ ہو گیا، تو جو ہماری حرکتیں ہیں، جو سب ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اگر ہم سے فیروز پور جو پاکستان کا حصہ تھا اور وہ راتوں رات پاکستان کا حصہ نہیں رہا، وہ کشمیر جو پاکستان کا حصہ تھا راتوں رات وہ حصہ نہیں رہا، اور 20 سال کے بعد ہم نے ایک بڑا حصہ، اپنا ایک بازو وہ اتار کے پھینک دیا اور وہ ہم سے الگ ہو گیا، اور وہ ہم سے الگ ہونے والا ڈیولپمنٹ میں ہم سے آگے نکل گیا۔ آج کوئی ملک اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی کسی اسٹیٹ پہ قبضہ کر لے؟ آج کوئی ملک اس بات کی کو سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ چائنا کی کسی اسٹیٹ پہ قبضہ کر لے؟ یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص میں یہ حوصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے علم والے، کسی ایسے طاقت والے کہ گھر کے کسی حصے پہ قبضہ کر لے؟ یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ جب تک مسلمان طاقت میں تھے تو خلافت عثمانیہ کو آج بھی ہم ذکر کر کر کے بڑے خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اللہ پاک تم بے شمار فرمائے کہ مسلمان جہاں بھی جس بھی حصے میں ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک انگلی میں درد ہوگا تو پورے جسم میں درد محسوس ہوگا۔ معذرت کے ساتھ ہم نے درد محسوس کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا ہاتھ کٹا، ہم نے درد محسوس نہیں کیا۔ ہمارا بازو کٹ گیا،
ہم نے درد محسوس نہیں کیا، اور آج بلوچستان کی شکل میں ہمارے پاؤں کٹنے والا ہے، لیکن ہم بھی آج بھی بے فکر ہیں۔ تو قومیں، لوگ علم کے بغیر آگے نہیں بڑھتے۔ جب تک قوموں میں علم نہیں ہوتا، آج اگر پوری دنیا، امریکہ، چائنا، رشیا، جاپان، ان ممالک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو مجبور ہے، تو اس کی صرف ایک بنیاد ہے، اور وہ ہے علم۔ اور علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم کتاب سے ملتا ہے۔ کتاب سے دور ہو گئے، اور اللہ پاک کی کتنی رحمت کہ ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے جو کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اور حد درجہ افسوس کی بات کہ ہم نے اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا تو بہت دور کی بات، ہم نے اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی، بنائی ہوئی کتاب سے بھی ہم نے رشتہ توڑ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم، جو بات آپ نے کہی، ہمارے تو اپنی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو ہم کیا کسی قابل ہوں گے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ گجرانوالہ میں ریسنٹلی کل پرسوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا کہ ایک بندہ اے ٹی ایم کو، غالباً گجرانوالہ کا نہیں ہے سر، ایک بندہ اے ٹی ایم کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور ہم اس کو جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ کراچی میں ایک بچہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے، اور اس کی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت آئے گا، ہم اس کو جان سے ہی مار دیتے ہیں۔ ہم تو اس قدر ظالم لوگ ہو گئے ہیں، ہم تو اس قدر اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں کہ ہماری تو چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہمارا تو اپنا گھر جو ہے اس کو ہم نے جلا کے ہم روز بروز اس کے اندر بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہم سب ہیں۔ گجرانوالہ اس ملک سے باہر نہیں ہے، ایپیکس اس ملک سے باہر نہیں ہے، میں یا جتنے بھی لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں یہ سب اس ملک سے باہر نہیں ہے، اس ملک کا حصہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے اگر یہ کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہم ہمیشہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے، نواز شریف صاحب نے کیا کیا اتنے سالوں میں، زرداری صاحب نے کیا کیا، خان صاحب کو ٹینٹ پہ خود بیٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا، ڈیولپ نیشنز میں ایسے نہیں ہوتا، آج کے دور میں ایسے نہیں ہوتا۔ جب قوم کے پلے کچھ نہیں ہے تو وہ لیڈر آگے کیسے جا کے چیزوں کو سب تبدیل کر دے گا؟ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور صرف کشمیر کا ایشو نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی اور کشمیر کا، اور کشمیر جیسا کوئی ایسا واقعہ جو ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو برائے مہربانی مجھ سمیت ہم نے جتنی بھی باتیں کی، جتنی بھی باتیں ہمیں سنی، دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ ایگزیکیوشن پلان کیا ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ از کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات ابھی انہوں نے 4 ہمیں طریقے بتائے، میں سمجھتا ہوں بالکل ہمیں اس پہ آنا چاہیے۔ اگر انٹرنیشنل لیول پہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتے ہیں تو ہمارے تو جو لوگ جا کے بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک سے انگلش بھی نہیں بول پاتے، اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ وداؤٹ اینی انفارمیشن آپ کبھی بھی اپنی بات کنوے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کے پاس سن 46 سے لے کر سن 45 سے لے کر پوری 100% تاریخ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں نہیں ہوگی، آپ کبھی بھی اس کو کسی کے بھی سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ 4 کام تو ہمیں فوری طور پہ سٹارٹ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ایپیکس گروپ آف کالجز جس کی کلاسز کا ابھی آغاز ہوا چند دن پہلے، ہمارے اس وقت الحمدللہ پہلے ہی سال کچھ 6000 کے قریب ڈفرینٹ کیمپسز کے اندر انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں، جو انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن میں جو یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری ہیں ان کو ہر بچہ ایک لیٹر لکھنے جا رہا ہے، جو بائی پوسٹ جو ہے وہ اسلام آباد بھی جائے گا، اور بایا ای میل جو ہے وہ ہم امریکہ میں بھی یونائٹڈ نیشن میں انشاءاللہ وہ لیٹر ہمارے ہر بچے کی طرف سے، میری طرف سے، ہمارے ہر فیکلٹی ممبر کی طرف سے ضرور جائے گا۔ دوسرا جو انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی، فیس بک، یوٹیوب، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس وقت بہت بڑا، مطلب جیسے بھی ہم ایک سوشل، آپ حیران کن بات دیکھیے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو جس بندے کو گجرانوالہ میں مارا گیا وہ چور تھا نہیں تھا، میں اس بات سے قطع نظر بات کر رہا ہوں، لیکن اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے گھر کی یہ چیز چوری کی،
اور اس طرح کی ویڈیوز 20 لوگ فوری طور پہ فیس بک پہ پھینکنا شروع کریں تو 15ویں منٹ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ یہ چور تھا. یہ طاقت ہے آج میڈیا کی, یہ طاقت ہے. تو اور ہم تو سچ بات کر رہے ہیں, ہم تو ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور یقین کریں ہم بڑے وہم میں ہیں. کشمیر سے ہمارا ایک برادرانہ تعلق تو ہے ہی ہے. یقین کریں ہم بوند بوند کو ترسیں گے آنے والے دنوں میں. جن کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مسلمان ملک ہے, وہ مسلمانوں کا حصہ ہے, وہ پاکستان کا حصہ ہے, جن کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی وہ کم از کم یہ بات ہی سمجھ لیں کہ ہمارا اس خطے کے بغیر ایک رتی برابر بھی گزارا نہیں ہے. وہ ہمارا حصہ ہے, وہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے. تو ہمیں اپنا اپنا حصہ بہترین طریقے سے اور خوب پڑھیے, محنت سے پڑھیے, علم حاصل کیجئے, اور ڈیولپمنٹ میں آگے آئیں گے تو صحیح معنوں میں ریئل ٹائم ہمارا کوئی پرماننٹ سولوشن آ سکے گا, اور وہ پرماننٹ سولوشن بھی ایک کنزیکٹیو پروسیس سے گزرے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ میاں تنظیم صاحب جو پرنسپل ہیں اپیکس کالج گجرانوالہ کے, جس طرح سے انہوں نے یہ ماشاءاللہ سے سب کے ساتھ مل کے آج کا یہ ایک اویئرنیس سیمینار میں اس کو سمجھتا ہوں ارینج کیا, تو میری یہ بھرپور خواہش ہے کہ نہ صرف کشمیر کاز پہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں سب سے پہلے انسان بنانے کی کوشش کیجئے, ہمیں سب سے پہلے کتاب سے جڑنے کی کوشش کیجئے, تاکہ ہم علم میں آگے بڑھیں. اور جب ہم علم میں آگے بڑھیں گے تو جیسے آج کوئی ملک یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ امریکہ کی کسی اسٹیٹ پہ راتوں رات قبضہ کرے, تو انشاءاللہ اگر ہم علم کی بنیاد پہ چلیں گے, ہم ایمان کی بنیاد پہ چلیں گے, تو پھر یہ انڈیا کیا پھر امریکہ کی بھی کسی بھی ڈیولپ نیشن کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے کسی بندے کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے دے سکے. میری بہت بیسٹ وشز. تھینک یو ویری مچ.